گزارش ہے کہ میرے بیٹے بہت نافرمان ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں، مہربانی کر کے کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہے جی۔ ہاں دیکھیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ میرے پاس لے آئے کہ اس پہ دم کر، ہڈی ٹوٹی ہے تو آرتھوپیڈک کے پاس جائیں، اس کا علاج کروائیں۔ دم اس طرح کی چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتے۔ کیا نبی الاسلام کے جب کسی صحابی کا خون نکلتا تھا تو حضور پھونک مار کے وہ خون روکتے تھے؟ نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے باقاعدہ داغ لگایا تھا جب خون نہیں ان کا رک رہا تھا۔ حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، کپنگ ہجامہ پچھنے لگوانا جسے ہم کہتے ہیں اس میں، اور داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، یعنی داغ لگانا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب خون نہیں رک رہا تھا تو نبی الاسلام نے خود داغ لگایا، اس میں تیر کا جو لوہے والا حصہ ہے، یہ کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے اسے گوشت کے اس حصے پہ لگایا جاتا ہے، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ عموماً جہاں پہ رگ وغیرہ کٹ جائے نا تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ ماڈرن ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں، الیکٹرک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں داغ دینے کے لیے۔ تو نبی الاسلام نے داغ لگا کے خون روکا۔ تو میں آپ کو اب کون سا ایسا وظیفہ بتا دوں، اس کا تعلق تو تربیت کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری مسلم میں یہ دعا آئی ہے، سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت کے اندر آئی ہے۔ تمام کاموں کے لیے یہ دعا ہے، اسپیسیفکلی بیوی بچوں کے لیے سورۃ الفرقان میں آئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ یہ امام سے مراد امام مسجد نہیں ہے، فور فادرز۔ تو یہ دعا ہے جی سورۃ الفرقان میں آئی ہے، بالکل سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ وہ آپ پڑھیں، یہی وظیفہ ہے۔ باقی تربیت سے جو معاملات ہوں گے، آپ خود نماز نہ پڑھیں، خود آپ سگریٹ پیئیں اور بچہ آپ کا نشہ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کو وظیفہ بتا دیں کہ بچہ نماز شروع کر دے یا یہ سگریٹ چھوڑ دے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں۔ اور اگر آپ خود نیک ہیں تو 90% یہ چانس ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی بچے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ البتہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر نکلا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً یہی ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں نا، آپ جو کچھ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بنے، لیکن آپ کہتے ہیں میں وہ خود نہیں بن سکتا، ان کو میں بناؤں گا، تو سر پھر ٹائم قیامت تک لگے رہو۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کے بچے اتنے شریف ہوتے ہیں، لیکن یہ رول نہیں ہے۔ رول یہی ہے کہ 90% بچے 4 ہاتھ پہ ہو تو بھی آگے ہوں گے۔ تو ایکسیپشن سے آپ یہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس طرح کی ایکسیپشن موجود ہیں لہذا یہ ایسے ایسے ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، مت بناؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنا دوست۔ کس صورت میں دوست نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں نا تو تمہاری کوئی جگری یاری ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب کیا؟ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ ایک تمہارا رشتہ دار نہیں ہے نا اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ماننے والا ہے نا، اس سے تمہاری جگری یاری ہونی چاہیے۔ اور ایک تمہارا سگا رشتہ دار بھی ہے نا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لحاظ والا معاملہ نہیں۔ ہاں دنیا میں معروف طریقے سے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے، لیکن وہ لحاظ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبا ہے اور انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال کافروں والے ہیں۔ پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو کے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تو باقیوں کے رشتہ دار تو شاہی کوئی نہیں اگر وہ کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ سرکار یہ قرآن والا جو دین ہے نا جی، یہ بڑا مشکل ہے۔ ادھر تو سب کچھ سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، جو گاڈ کا ماننے والا ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے، چاہے وہ آپ کے دشمن خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے، آپ نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، ہمارے کئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن سے یعنی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے بول چال بند، 25 30 40 سال سے ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن آج ان کے بچے کالج یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے یہاں سے بڑوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ یعنی اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب ہماری نظر میں اب ہم اس چیز کو پیٹیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی یا ہماروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ہماری تو جہاں مرضی جائیں گے، ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں، ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تعلق رکھے ہوئے اور ہم اس سے تعلق رکھے ہوئے۔
رشتہ داریاں کیا چیز ہے, قریب ہونا کیا چیز ہے. تو یہی تو صحابہ کرام میں تھا. جنگ میں اس طرف باپ کھڑا ہے, دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے, اور یہ بڑا مشکل ڈیسیجن تھا. شکر ہے ہمیں اس لیول پہ نہیں اترنا پڑا. ہمارے تو زیادہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, تلوار نہیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھانی پڑتی, کوئی زیادہ گالی گلوچ کر لیتا ہے, اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا. تو تمہارے آباء و اجداد میں ہو یا بھائیوں میں ہو, تم ان سے محبت کی روش نہیں اختیار کر سکتے, کفر کو ایمان پر ترجیح تم نہیں دے سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی ظلم کرنے والا ہے. اچھا, اس دوستی سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حسن اخلاق سے بھی منع کیا جا رہا ہے, نہیں. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھارے نا کہ میرے ساتھ شرک کر, تو پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہیں اور بیمار ہو گئے ان کا علاج نہیں کروانا, نہیں, یہ نہیں. معروف طریقے سے چلنا ہے, حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. جگری یاری نہیں ہے. جگری یاری آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو دین پہ چلنے والا ہے, جس کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. باقی ساری چیزیں بعد میں. اب جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے ہی لوگ ہیں پھر ظلم کرنے والے, وہ ظالم ہیں, اصل مجرم ہیں اللہ کے حضور, جو اپنے رشتہ داریوں کو پہلے نمبر پر نبھا رہے ہیں اور دین اسلام کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہوا. اچھا, یہ باتیں ویسے تو بڑی آسان لگ رہی ہیں, اور ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کوئی 1400 سال پرانی بات ہے, میں تو ایسا نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس رول کا خیال کوئی نہیں رکھے ہوئے. ان کے نزدیک اپنی رشتہ داریاں ٹاپ پرائورٹی کے اوپر ہیں, اپنے ماں باپ کی دشمنیاں وہ نبھا رہے ہیں. اور جی میرے ابا جی تمہیں پتہ ہے پوری زندگی انہوں نے کار بڑھے, بڑا چنگا کام کیتا نے. اچھا, لوگ اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. وہ جی ساڈے چاچے اور اسن نے جی بڑے غصے دے سن جی, ہوئے ہوئے ایک بار ویاہ تے گئے, وہ آگے کو کوئی بھی ہر جگہ سٹوری ہے جی, تو انہوں نے ان کو کسی ڈومیننٹ جگہ پہ نہیں بٹھایا, وہ پھر جناب اس کا ہار نہیں دوبارہ بڑھے. عجیب مینٹل سی تیرا چاچا, یہ فخریہ بات ہے. لوگ فخر سے اپنے آباء و اجداد کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں, اور سارے وہ تکبر بھرے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. عاجزی والا کوئی نہیں سناتا. آج تک آپ کو کسی نے سنایا کہ ہمارے چچا جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ فلاں موقع پہ گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے زیادتی کی, لیکن وہ خود معذرت کر کے اٹھے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. وہ کہتے تھے چلو وہ واقعی بلا دیا. نہیں, یہ کوئی نہیں بتائے گا. اس کو تو لوگ, مطلب میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا, ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں. یہاں تو جو بدماش ہوتا ہے نا, جو اپنا غصہ دکھاتا ہے, اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مینٹلٹی کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی نہیں ہے. ٹاپ پرائورٹی ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں, خاندان ہے, اپنی رسومات ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس طرح روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہی پاگل ہے یار, انہوں کے ایک ایڑی گلاں کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے ہی پاگل ہیں اس معاملے میں. میں اپنا آپ کو بتاؤں, اور میں تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتا اس معاملے میں, کہ اگر کسی اپنے کی طرف سے زیادتی ہے فوراً کہنا, منہ پہ کہنا کہ تیری زیادتی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو غلط کام کر رہا ہے نا, تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے, اور دلائل کی روشنی میں زیر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے, قصور تیرے بچے کا ہے. آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھر آئے, لڑائی ہوئی ہو, اور دوسرے شکایت لے کے گھر آئے, اور شواہد کی بنیاد پہ اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے, اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی, اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی سے کہے گا یہ تو پاگل ہو رہا ہے. خامد نہ بھی کہ اس کی ساز اس کے پیچھے پڑ جائے گی, یہ تو کیا کیتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر وہ غلط کام بار کر کے آ جائیں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے, چاہے غلطی دوسرے کی بھی وہ پھینٹی ماری لگتی تھی, اور وہ پھینٹیاں کام آئی ہیں. کیا کوئی صحیح حدیث ایسی ہے کہ دولت عورت کی قسمت ہے اور بچے مرد کی قسمت ہے؟ اگر عورت کا شوہر کمائی کے لیے کام نہیں کرتا تو اس کی بیوی کی قسمت, بیوی کی کیوں قسمت ہے؟ اس کی اپنی مردودیت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو
ٹھنڈا کرے. تو وہ استطاعت کیا ہے؟ شہوت اس میں پہلے ہی موجود ہے، نہ مرد نہیں ہے وہ. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مرد ہو تو شادی کرو، اور مرد ہونے کے باوجود شادی نہیں کر رہے تو کس بنیاد پہ؟ استطاعت نہیں، یعنی فائنینشل یہ حالت نہیں ہے. یہاں پہ بھی لوگ جو کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بیاہ کرا دو، یعنی بیاہ کرنا خود اتنا بڑا کام ہے کہ سارے کام پھر کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. شادی وہی کرے جو اس فائنینشل سسٹم کو لے کے چل سکتا ہے. ورنہ تو جو بعد میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، دو خاندان آپس میں پھٹ جاتے ہیں. بہنوں میں اتنا پیار ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں سے لڑائی کرتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. ایک لفظ نہیں سن سکتی وہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں اپنے خامد سے. اتنا وہ پیار کرتی ہیں، پیار سے بیاہ کے لاتی ہیں، اور سب سے بڑی دشمن اول وہ بنی ہوتی ہیں. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو بہنیں زندگی بھر، بہن بھائی زندگی بھر ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے. تو اس سے تو بہتر تھا شادی نہیں ہوتی. یہ پرابلمز آ جاتے ہیں. اور 90% ایشوز فائنانس کے ہوتے ہیں. جہاں پہ کھانے پینے کا معاملہ چل رہا ہو نا، وہاں پہ معاملات صحیح رہتے ہیں. لہٰذا یہ ایک دم شادی نہیں کروا دینی چاہیے. تو قسمت والا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان نے اپنے معاملات کو خود لے کے چلنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. یہ سب کے سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. سورہ الشورى کے اینڈ پہ آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. اللہ نے تو اس کو مرد و عورت کے ساتھ لیٹ ہی نہیں کیا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ایون آپ دیکھیں کرسچینٹی کے اندر اما حوا کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورگلایا تھا ابا جی آدم کو علیہ السلام. ایو کہتے ہیں، اور ایو سے ایول بنا ہوا، برائی کی جڑ ایو حوا. لیکن قرآن آپ کھول کے دیکھیں سورۃ الاعراف میں سٹارٹ ہی میں قصہ آدم اور ابلیس پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ تسنیہ کے سیغے کے ساتھ. ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں کو ہم نے یہ حکم دیا، وہ دونوں یہ کرنے لگے. ہر جگہ اللہ نے تسنیہ کا سیغا ہے، سنگولر کا سیغا یوز ہی نہیں کیا. یعنی دونوں نے غلطی کی. اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں. ویسے تو اب سائنس تو خیر کچھ اور ہی بات کرتی ہے، وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. وہ تو مرد کے کھاتے میں ڈالتی ہے اولاد کے اس ایشو کو. بہرحال نہ وہ مرد کے کھاتے میں نہ عورت کے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مرد کی بھی کیا اپنی کمپیٹنسی ہے. کتنے جوڑے ہیں مرد و عورت، ان کو ڈاکٹرز نے میڈیکلی فٹ قرار دیا ہے، اولاد نہیں ہوگی. 15 20 سال بعض اوقات پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی. کتنی عورتیں ہیں، عورت اور مرد بالکل ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، ان دونوں نے نئی شادیاں کی، وہاں اولاد ہوگی. کتنے کیسز اس طرح کے. تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں. اپنی غلطیوں کا وبال اللہ پہ نہ ڈالیں. مسئلہ تقدیر کو آپ یہ سمجھیں. صحیح مسلم کی کتاب القدر چیپٹر آف ڈیسٹنی کی آخری حدیث ہے. مسلم شریف میں تقدیر کا چیپٹر بڑی تفصیل سے ہے. بخاری میں کم حدیثیں ہیں، مسلم میں زیادہ ہیں. تو امام مسلم نے کتاب القدر چیپٹر جو تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث لی ہے نا، وہ اس کی ترتیب میں اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ سب کچھ کنکلوڈ ہو جائے. امام مسلم کی ذہانت کا تو میں فین ہوں. میں اتنا ذہین بندہ. انہوں نے مقدمہ لکھ کے جو ذہانت اس کو شو کی ہے، وہ ان کے ہم اثر ان کے استادوں کو بھی وہ باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں جو آج وہی باتیں. آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں، آپ کو لگے گا کہ یہ وہی باتیں جو آج کے دور میں ہم رونا رو رہے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں جو ہمارے اس زمانے میں کثرت کے ساتھ حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو تو نہیں کہا. امام مسلم کے زمانے میں کس نے کثرت کے ساتھ اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی؟ امام مسلم نے انہیں کنڈیم کیا اتنے سخت الفاظ میں. لیکن عقل مندی کی نام نہیں لیا. ان کا یہ کیا کام ڈالنے لگے ہو. پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا مقدمے کو دیکھو حدیث سے یا حلال و حرام اخذ ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، یعنی کسی کام کی ترغیب دلانا اور کسی گناہ سے ڈر سنانا، یا کوئی شرعی احکام اس سے استنباط کیے جاتے ہیں، یا حلال و حرام کا فیصلہ ہوتا ہے. ان تینوں کیسز میں صحیح حدیث ہونا ضروری ہے کیونکہ دین کی بنیاد آپ اس پہ رکھیں. تو اتنے وہ سخت الفاظ کے ساتھ امام مسلم کی یہ ذہانت تھی. تو کتاب القدر چیپٹر میں آخری حدیث لے کے آئے ہیں تقدیر کے چیپٹر میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی. یہ حدیث آپ کو صبر اور توکل والے چیپٹر میں مل جائے گی، مشکات میں بھی مسلم کے حوالے سے. اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع دے، یعنی دنیا میں جو چیز نفع دینے والی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو،
اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ آخری حصے پہ تو لوگ ایمفسائز کرتے ہیں، پہلے حصے پہ ذرا آپ غور کریں کہ کوشش پوری کرنی ہے، سستی اور کائلی نہیں کرنی، اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھونک کے دے آئے انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے کاہلی پوری حدیث پہ تو عمل نہیں کیا۔ یعنی دنیاوی طور پہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے نا، پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح ہو، اور میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ جو سورۃ البقرہ میں آئے کہ کئی چیزیں جس سے تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، اور کئی چیزیں جس سے تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارے حق میں ہو جائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میں اپنی زندگی میں کئی واقعات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں پرسنل، جو اس وقت میری زندگی کے برے ترین واقعات ہیں، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش وہ حادثات اس سے پہلے ہو جاتے ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ پہلے سامنے آ جاتا ہے، اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف میرے پہ کوئی آ نہیں سکتی۔ یہ ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو فورسی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں سے میں نے نکالنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے کے لیے نکلے ہوں گے تو جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے کعبہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس روئے عرض پہ، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ کی مبارک زندگی کے 63 سالوں میں سے 52 سال مکے کی فضاؤں میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینہ شریف۔ لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن مکے میں 52 سال ہمارے محبوب علیہ السلام نے سانس لیا، مدینے میں صرف 11 سال۔ آپ کا آبائی وطن بڑی مشکل سے چھوڑا، مجبوراً، آپ کی خواہش تو نہیں تھی کہ آپ کو نکالا۔ تو آپ دیکھیں حضور کو دعا تعلیم کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج الصدق، اے اللہ مجھے جہاں اب تو نے داخل کرنا ہے نا، سچائی کے ساتھ داخل کرنا ہے، اور مجھے جو یہاں سے نکال رہا ہے نا، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کر۔ وہ آپ کے ساتھی بھی تھے، حضرت جبرائیل بھی تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ تو شیعہ اس آیت سے کہتے ہیں حضرت علی مددگار ہوئے، بالکل حضرت علی بھی مددگار ہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان بھی مددگار ہیں، اور سیدنا علی کی تو عمر 8 سال تھی جب نبی الاسلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس وقت دوسرے اصحاب جو بڑی عمروں کے تھے انہوں نے حضور کی فزیکل پروٹیکشن کی ہے نا، سیدنا علی تو 8 سال کے تھے، 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اس زمانے میں کون؟ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابوبکر، یہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ تھے، تو حضور کے ساتھی اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیا۔ تو نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے خیال آ رہے ہوں گے، یار میں نے 13 سال محنت کی، صرف 125 بندے میں بنا سکا، لیکن ان کو بھی مجبوراً مجھے نکالنا پڑ رہا ہے۔ تھا نا دماغ میں، کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت اللہ کے نبی کو یہ بات پتا تھی کہ 13 سال میں تو 125 ہوئے ہیں، اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی آپ کے غلاموں کے قدموں میں ہو گئے؟ اس وقت کوئی بتاتا بھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر مذاق نہیں اڑایا تھا منافقین نے کہ ہم تو پیشاب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سک رہے، سامنے سے تیر آ جاتے ہیں خندق کے پار سے، اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی۔ عمر سیریز میں انہوں نے وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو کتاب میں وہ حدیث ملوائی نہیں ہے، جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے 3 دفعہ اس پہ کدال مارا۔ پہلی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن عطا فرمایا، دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رومن امپائر دے دی ہے، میں تو وہاں کے وہ رومن امپائر کا جو محل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تیسری دفعہ فرمایا پرشین امپائر بھی۔ اور اگر تم اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ وہ سچا پیغمبر ہے تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے۔ دیکھیں پھر صحابہ نے ایسا یقین کیا ہے کہ کانفیڈنس ان کا لوز ہی نہیں ہوا۔ ورنہ مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جب ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں، اس قبائلی سسٹم میں جہاں قبیلے جب مرتد ہوتے تھے تو پورے پورے قبائل ہی، چونکہ ایک سردار مرتد ہوتا تھا نا تو وہ پورے پورے قبیلے ہی نکل جاتے تھے، وہاں پہ چند اصحاب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہر محاذ کے اوپر جنگ کھول لیں۔ حضرت بکر صدیق منکرین زکات کے خلاف بھی، مرتدین کے خلاف بھی، 2 جھوٹے پیغمبر ان کے خلاف بھی،
اور پہلل میں رومن امپائر کے لیے بھی بھیجا ہوا ہے جناب اسامہ ابن زید کو. وہ اتنے بڑے بڑے اصحاب بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے محاذوں پہ تو آپ جنگ نہ کھولیں, یہ تو مدینے پہ حملہ کر کے لوگ قبضہ کر لیں گے دارالخلافہ کے اوپر, تو ہم کیا کریں گے. ان کا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب فتوحات ہونی ہے. پھر آپ دیکھیں وہی ہے, آدھا جو پرشین امپائر تو حضرت ابوبکر کے دور میں گر گئی تھی, باقی کا جو ہے وہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے دور میں جا کے آپ دیکھ لیں رشیا افغانستان تک فتوحات ہو چکی تھی. ایک مختصر جماعت کا اتنا کانفیڈنس اللہ کے اندر. تو یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں, وہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, لیکن اگر رزلٹ خلاف آئے تو نبی رسول اللہ کہنا ہے, یہ نہیں کہنا اگر مگر. اگر مگر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں پاس ہو جاتا, تو یہ تو اگر کہنا ہے, نہیں کی تھی نا تھی فیل ہوا ہے نا. لیکن کوئی ناگہانی آفت آ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, بندہ بیمار ہو, تو اس میں میری بہتری تھی. اور اس کے اینڈ پہ آپ نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون, جو ہمیں قرآن نے دعا سکھائی. تو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. حقیقت بات, ارادوں کا ٹوٹنا, آپ کو سب کچھ حالات و واقعات آپ کی فیور میں ہو, پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے, تو یقیناً اس میں کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جو بعد میں ظاہر ہو. ہماری اکیڈمی آپ دیکھ لیں, میری زندگی میں تو میں اپنے واقعات بتا سکتا ہوں, وہ بالکل پھر پرسنل نوعیت کے ہیں, اگرچہ اس کے افیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہے. ہمارے جو حیدر بھائی کہتے ہیں کہ اکیڈمی تو چھوٹی سی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے. یہ اکیڈمی میں کتنے 250 300 400 بندے آ جاتے ہیں. جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد میں درس دیتا تھا, 2008-9 کی بات. تو وہ ظاہر ہے وہ سچی بات تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی. ایک اہل حدیث کی مسجد تھی, انہوں نے کچھ عرصے بعد کہا جی درس سے ختم کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے اپنے گھر میں شروع کر لیا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جب مسجد میں ایک ہی مسجد میں درس ہو رہا ہو وہاں سے آپ کو نکال دیں یا کہ یہاں پہ درس آپ نے نہیں دینا, وہ نکالنے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اس کا تو مستقبل برباد کر دیا. پھر وہ گھر والا معاملہ ہوا, پھر اس کے بعد اکیڈمی تو یہ خیر ہمارے اپنے لوگوں کے لیے تھی, شروع میں ریکارڈنگ ہی ہوتی تھی صرف اپلوڈ کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں اللہ نے ایک نیا اس کا سلسلہ شروع کر دیا. آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے درس بند کیا ہے نا, سب سے بڑے مجرم وہ ہیں اس اکیڈمی کے, نہ وہ درس بند کرتے نہ یہ فتنہ عالم. سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے, یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا, جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں, مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی, نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی, تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود, ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا, جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں, یہاں تو نہیں رکھے ہوئے, 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں, اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے, یہ آپ کو PDF اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایپ بھی بنی ہوئی ہے, ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے, +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے, وہ ہے UK میں ورک پرمٹ, کوئی بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے, صبح شام کے سنت اذکار, اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ, آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے, وہ تو سب کو ہی پتا ہے, امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ, فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا, یہ اورنج کارڈ, جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو PDF فارم میں اویلیبل ہیں, فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں, تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی,
کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے، صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔ ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑ روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں، تو
بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی صحافت، وہ کہتا صحافت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں۔ قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی دقت انگیز حدیث، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کچھ شادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر، طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر، بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی
کہ سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا دیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی کوئی کام تھا. سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے میں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے سلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ اب یہاں پر بینچ مارک کے طور پر میں حج تمتع کا سارا طریقہ بتاؤں گا. حج قران اور حج افراد اسی کے اندر شامل ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ ضروری مسائل اور اصطلاحات بھی میں انشاءاللہ 20 سٹیپس میں بیان کروں گا. پچھلی دفعہ میں نے 20 سٹیپس کے اندر عمرے کا طریقہ بتایا تھا, اور اس دفعہ انشاءاللہ یہ 20 سٹیپس کے اندر حج کی ساری ایکٹیویٹیز ان ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. اب آج ذرا جلدی سے یہ کور ہو جائے گا کیونکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں کیا کیا خیال رکھنا ہے, اور اگر کوئی پابندی ٹوٹ جائے اس کے لیے کیا دم اور فدیہ ہے وہ میں نے سارا پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا. آج ہم صرف اس کو سٹیپ وائز سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹیپ نمبر 1, 8 ذو الحجہ کو اشراق کے وقت غسل کریں, جسم پر خوشبو لگائیں اور اس کے بعد احرام باندھ لیں حج. لیکن یہ صرف حج تمتع والے کریں گے. حج قران والوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے, اور جو حج افراد والے ہیں وہ تو میقات کراس کر کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے. ہاں جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ لیں گے حج افراد کا. 8 ذو الحجہ کو کہتے ہیں یوم الترویحہ, ترویحہ کا دن. ترویحہ عربی میں کہتے ہیں اونٹوں کو سیراب کرنا. تو چونکہ اس کے بعد 4-5 دن کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں, لہذا اونٹوں کو خوب پانی پلایا جاتا تھا تاکہ وہ ریگستان کا یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے کر سکیں. تو اسے یوم الترویحہ کہا جاتا ہے. 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم العرفہ, عرفات کا دن. اور 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر, یعنی قربانی کا دن, اور اسی میں پھر 11 اور 12 بھی شامل ہیں. اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ 10, 11, 12 اور 13. لیکن قربانی کے دن میں نے لیکچر میں بتایا وہ 3 ہی ہیں, 10, 11 اور 12. جو چوتھے دن قربانی والی حدیث ہے وہ منقطع روایت ہے, اصول محدثین پر روایت ثابت نہیں ہے. تو سٹیپ نمبر 1 ہے 8 ذو الحجہ کو غسل کیا, سنت ہے, جسم پہ خوشبو لگائی اور احرام باندھ لیا. سٹیپ نمبر 2, احرام باندھے مرد 2 چادریں, اور عورتوں کے لیے وہی ہے کہ چہرے کی ٹکیاں نظر آئے گی, 2 ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں گے, باقی جسم کے اوپر ان کے لباس ہوگا. اور عورتوں کے چہرے کے نقاب کے حوالے سے احرام کی حالت میں میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نقاب نہیں ہے, وہ ضعیف روایت ہے, بالکل مردود قسم کی روایت ہے جس سے سہارا لیا جاتا ہے. اور بخاری کے کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا, صحیح بخاری میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں. تو سٹیپ نمبر 2 ہو گیا احرام باندھنا. سٹیپ نمبر 3, احرام باندھنے کے بعد اللہم لبیک حجن, اللہم لبیک حجن, اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں, یہ نیت کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے زبان کے ساتھ. اور پھر ساتھ ہی ایک دفعہ تلبیہ کہنا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور بخاری اور مسلم میں 2 تلبیہ اور بھی ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ تینوں تلبیہات ثابت ہیں. سٹیپ نمبر 4, تلبیہ پڑھتے ہوئے پیدل یا سواری پر منا کی طرف سفر اختیار کریں. سواری پر جانا سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے سواری پر, لیکن رش کی وجہ سے پیدل جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے اگر گرمیاں نہ ہو. بعض لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں شاید پیدل چلنا افضل ہے, یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حج کا سفر سواری پر, اونٹ پر کیا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ بھی لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی پورے عرب سے لوگ جمع. تو منا میں پہنچیں, وہاں جا کر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. 8 ذو الحجہ یوم الترویحہ کی ظہر, 8 ہی کی عصر, پھر مغرب اور پھر عشاء. یہ 4 نمازیں 8 کی الگ الگ اوقات میں, لیکن قصر نمازیں ادا کرنی ہیں. قصر نماز خصوصیت ہے حج کی, چاہے کوئی مسافر ہو یا نہ ہو.
اور پانچویں نماز اگلے دن 9 ذوالحجہ کی یوم عرفہ کی فجر بھی وہاں پر پڑھنی ہے. یہ 5 نمازیں منا کے اندر جا کر پڑھنی ہے. یہاں پر جو احناف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے اس لیے آپ نے قصر نمازیں پڑھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے. تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا, باقی جتنے صحابہ شامل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ پروفٹ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ حکم فرما دیتے کہ جو مکے کے رہنے والے ہیں پوری نماز پڑھیں. ہمارا چیلنج ہے اس حوالے سے کوئی ضعیف روایتی دکھا دیں. لہٰذا یہ حج کی خصوصیت ہے کہ قصر نماز ادا کرنی. اگر کوئی پورے بھی پڑھنا چاہے تو جائز ہے, ہم تو ویسے بھی سفر میں پورے کے قائل ہیں. سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے, میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 29 کے نام سے مجاہد اور مسافر کی نماز. اس میں نے یہ حدیث سنن نسائی سے صحیح کوٹ کی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں سفر کے دوران میں نے پورے فرض پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھے, اور میں نے سفر کے دوران بھی روزہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی ملامت نہیں. لہٰذا سفر میں بھی پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے سیدہ عائشہ سفر میں پورے فرض پڑھا کرتی تھی. لہٰذا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی قصر پڑھنا چاہتا ہے قصر پڑھے, کوئی پورا پڑھنا چاہتا ہے پورا پڑھے, لیکن اس نیت سے کہ یہ جائز ہے. البتہ سنت یہی ہے کہ 2 فجر کے, 2 ظہر, 2 عصر, 3 مغرب اور 2 عشاء. یہاں پر میں ذرا ان جگہوں کا بھی اوور ویو کروا دوں. منا کیا ہے, مزدلفہ کیا ہے اور عرفات کیا ہے. بھائیوں میں نے پچھلی دفعہ خانہ کعبہ شریف کا ڈیٹیل سے تعارف بتایا تھا. خانہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود والا کونا ہے اسی کی سیدھ میں یعنی مشرق کی جانب حجر اسود کی سیدھ میں تقریباً 8 کلومیٹر جائیں تو منا کا میدان آتا ہے, جہاں پر تقریباً 50,000 کے قریب خیمے سعودی گورنمنٹ نے فائر پروف خیمے بنائے ہوئے ہیں. ایک خیمے میں 150-200 بندہ بھی آ جاتا ہے, بڑے بڑے خیمے ہیں. وہ ٹینٹ سٹی ہے. 8 کلومیٹر مشرق کی طرف خانہ کعبہ شریف سے, اور پھر اس سے 4 کلومیٹر مزید آگے جائیں تو مزدلفہ آ جاتا ہے. لیکن مزدلفہ اور منا پھیل کر تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں. وہاں پر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں سے منا. لہٰذا دونوں میں وقوف ہو جائے تو بالکل درست ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مزدلفہ اور پورا منا جو ہے یہ وقوف کی جگہ ہے. اور مزدلفہ میں ہی ایک پہاڑی ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں, جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. مزدلفہ سے 10 کلومیٹر اور آگے مشرق ہی کی طرف جائیں تو میدان عرفات آ جاتا ہے جسے عرفہ کہا جاتا ہے. اور میدان عرفات سے لے کر منا تک مزدلفہ بھی بیچ میں شامل ہے. یہ سارا سفر اختیار کرنا ہوتا ہے. اس دوران اب وہاں پر ٹرین کا بھی ٹریک بچھا دیا گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ سفر کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ پیدل بھی خانہ کعبہ شریف سے منا تک جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر آسانی سے یہ 8 کلومیٹر طے کر لیتا ہے. اور آگے جو سفر ہے وہ تقریباً وہ بھی 1.25-2 گھنٹے میں. بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے منا سے لے کر عرفات تک جانے کے لیے, اور مختلف جگہوں پر واٹر کولر بھی پانی پینے والے لگے ہوئے ہیں. لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ بہرحال سواری پر سفر کرنا سنت ہے. پیدل اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 5, منا میں 9 کی فجر پڑھیں اور پھر طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکل آئے اشراق کی نماز پڑھیں, وہ نفلی نماز ہے. عرفات کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں 9 تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد. اور تلبیہ وہی ہے لبیک اللہم لبیک, وہ والا بھی, یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ. اور 14 کلومیٹر وہاں سے سفر ہے. یہ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر, 2 سے 2.25 گھنٹے کے اندر پیدل طے ہو جائے گا. لیکن بسوں کے اندر تقریباً 2.5-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, بعض کا 4 گھنٹے بھی, کیونکہ سفر کے دوران تقریباً 40-50 ہزار بسیں اس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں, روڈ پہ ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. سٹیپ نمبر 6, عرفات میں قیام کریں اور مسجد نمرہ میں خطبہ اگر سنیں. ضروری نہیں ہے لیکن نمرہ میں زیادہ وقت نہیں گزارنا, وہ عرفات سے اس کا مسجد نمرہ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر. وہاں پر آپ نے ظہرین پڑھنی ہے جمع تقدیم کے ساتھ. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر کے 2 فرض پڑھنے ہیں اور پھر عصر کے 2 فرض. یہ حج کی خصوصیت ہے, اس کو سارے مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے 2 فرض ظہر کے پڑھائے اور پھر 2 عصر کے, اور اس دوران کوئی نوافل یا سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی. اگر جمعے کا دن بھی آئے گا تب بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی, 2 ظہر کے فرض اور 2 عصر کے فرض پڑھنے ہوں گے. لہٰذا یہاں پر وہ جھوٹ کی بھی کلی کھل گئی
کہ جو یہ مشہور ہے کہ جمعے والے دن جو حج آتا ہے وہ حج اکبر ہے، تو جب جمعہ ہی کوئی نہیں ہے تو حج اکبر کہاں سے ہوا؟ اور یہ بات اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ سورہ التوبہ کے اندر قرآن پاک کی ٹرم میں حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن، اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ۔ چھوٹا حج ہے عمرہ اور بڑا حج ہے حج اکبر، کیونکہ قرآن میں جس کو حج اکبر کہا گیا وہ 9 ہجری کا حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، آپ تو 10 ہجری والے میں تھے۔ اس میں جمعے کے دن آیا تھا یوم عرفہ، جبکہ 9 ہجری میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اس میں جمعے والا دن نہیں تھا، لیکن قرآن میں اس کو حج اکبر کہا گیا۔ تو حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ۔ لہٰذا یہ ٹرم بھی کلیئر ہوگی۔ اس حوالے سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جمعے والے دن آ جائے، جمعہ پڑھنا ہی کوئی نہیں ہوتا، جمعے والے دن حج آئے یا نہ آئے وہ برابر ہے۔ سٹیپ نمبر 7، میدان عرفات میں ظہرین کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تک، وہاں نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن غروب آفتاب کے یقین ہونے تک، رات کا اندھیرا چھانے تک کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے دعا۔ دعا ہے عرفات کی سب سے بڑی عبادت، کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے۔ اور دعا کے حوالے سے میں 10-12 منٹ گفتگو اسی لیکچر کے شروع میں اسی لیے کر چکا ہوں۔ ایک ضعیف روایت ملتی ہے عرفہ کے دن کے وظیفے کے بارے میں، وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3585 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لیکن یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے، اس میں حماد بن ابی حمید ضعیف راوی ہے، اور اس کا ایک طرق الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن وہ بھی مرسل روایت ہے، تابعی کا قول ہے، اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں، لہٰذا یہ سنت سے تو ثابت نہیں۔ لیکن اس دوران جتنے بھی اذکار چاہے یہ بھی پڑھیں، روشی پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں۔ دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم عرفہ کا، اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، حجۃ الوداع کا خطبہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے، لیکن وہاں پر بھی بدبخت مسلمان مارکر کے ساتھ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کالا سیاہ کیا ہوتا ہے، ہر سال وہ پیٹ کرواتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو شاید وہ بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں، کتاب و سنت پہ عمل کرنا تو مشکل ہے، یہ کام کرنا آسان ہے، اپنی مرضی سے اس قسم کی چیزیں دین میں داخل کر دی ہوئی ہیں۔ یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3288 کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے، ایک بات، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے، دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور تیسری بات فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے، اور چوتھی بات پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ اس لیے جمع ہوئے، یعنی ان کو تانا دیتا ہے، فرشتوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ بہرحال عرفہ میں خوب دعائیں کریں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دعا پورے پیشن کے ساتھ کی جائے، کبھی کوئی شخص یوں دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے، یوں نہیں، اگر تو چاہے، بلکہ پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، پورے زور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بیسٹ دعا وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں حج کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 201 کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ترمذی میں 899 اور ابو داؤد میں 1949 اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی دن ہے، عرفہ ہی پورا حج، اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن مزدلفہ والی رات جو ہے اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے گا۔ تو یہ رکن اعظم ہے حج کا یوم عرفہ کا دن،
اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک، جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سٹیپ نمبر 8 یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، یعنی واپس آنا شروع کرے منا کی طرف۔ 10 کلومیٹر 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں پیدل، اور بس میں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں۔